بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے لسان القرآن 11 نمبر سبق ہے۔ مندرجہ اسماء کے آخر میں کسرہ ہے، کسرہ کی تنوین ہے، یعنی دو زیر ہیں، نور اور طاولۃ، عیون، زہرۃ، وردۃ، لون، ان پر الف لام داخل کر کے انہیں معرفہ بنا۔ یہ نکرہ ہے، تو اس پر جب ہم الف لام داخل کریں گے، جو لام تعریف ہے وہ داخل کریں گے تو اس سے ہم معرفہ بنائیں گے۔ تو معرفہ کس طرح بنائیں گے؟ الکتاب، تو اس کو ہم لکھیں گے الکتاب۔ جریدہ، کتاب کس کو کہتے ہیں؟ کتاب کو کہتے ہیں۔ جریدۃ، الجریدہ اخبار۔ سماء، السماء آسمان۔ نور، النور روشنی۔ یمین، الیمین الیمینی دایہ۔ طاولۃ، الطاولۃ میز یا تپائی۔ عیون، العیون، الف لام لگانے سے دو زیر جو ہے وہ ایک ہی زیر ہٹا دیا اور ایک رہ گیا، اور الف لام سے معرفہ سے نکرہ سے معرفہ بنا دیا۔ ابھی ہم واپس بنائیں گے تو اس طرح کر الف لام ہٹائیں گے تو یہاں پر دو زیر لگائیں گے۔ العیون آنکھیں۔ زہرۃ، الزہرۃ۔ ابھی زہرہ جو ہے یہ عام پھول کو کہتے ہیں، ہر ایک پھول جو ہے اس کو الزہرہ کہتے ہیں، الزہرہ۔ ایک ہے وردۃ، الوردۃ۔ الوردۃ یہ ہے گلاب کا پھول۔ لون، اللون رنگ۔ ابھی یہاں پر کتاب، کاف جو ہے الکتاب قمری، الجریدہ جیم قمری، السماء سین شمسی، النور نون شمسی، الیمین یا قمری۔ تو یہاں پر الکتاب، الجریدہ، یہاں پر لام جو ہے یہ ہم نے لگا دیا تو یہ قمری ہے، یہ بھی قمری ہے۔ یہ سین جو ہے یہ شمسی ہے، یہ نون جو ہے یہ بھی شمسی ہے، اس لیے کہ النور نہیں، الیمین، تو یہ کیا ہے؟ قمری ہے۔ الطاولۃ، لام نہیں پڑا تو طا کیا ہے؟ شمسی ہے۔ العیون، لام کو ہم نے تلفظ کیا تو عین کیا ہے؟ قمری ہے۔ الزہرۃ، لام کا تلفظ نہیں ہوا تو زا کیا ہے؟ شمسی ہے۔ اس طرح الوردۃ تو واو لام کا تلفظ ہو گیا تو واو کیا ہے؟ قمری ہے۔ اللون، لام شمسی ہے۔ اسی طرح آپ اس میں یہ ہم نے قمری اور شمسی کو بھی الگ الگ کر دیا۔ معرفہ سے نکرہ سے معرفہ بھی بنا دیا، ترجمہ بھی لگ دیا ساتھ کہ کتاب، اخبار، آسمان، روشنی، دایہ میز، دفاعی آنکھ کے پھول، گلاب کا پھول اور رنگ۔ اور اسی طرح ہم اگر الکتابی لکھا ہو اور کوئی آپ کو کہے کہ اس کو نکرہ بناؤ
تو آپ لکھے الکتاب کی جگہ پر کتابن، الجریدت کی جگہ پر جریدتن، السماء کی جگہ پر سماءن، النور کی جگہ پر نورن، الیمین کی جگہ پر یمین، الطاولت کی جگہ پر طاولتن، العیون کی جگہ پر عیون، الزہرت کی جگہ پر زہرتن، الوردت کی جگہ پر وردتن، اللون کی جگہ پر لون۔ تو اس میں آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ جو ہے بغیر الف لام کی یہ نکرہ ہے، اور الف لام کے ساتھ ہم نے اس کو معرفہ بنا دیا، اور اس الف لام کو ہم کہتے ہیں معرف، اس لفظ کو ہم کہتے ہیں معرف باللام، اور اس الف لام کو یا تو الف لام کہتے ہیں یا الالف واللام یا لام تعریف، اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا لسان القرآن کا 11واں سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔